کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذات سے اس محفل میں کبھی نہیں آتے، یہ اذن خداوند قدوس ہے، اللہ کی توفیق ہے تو ہم یہاں تشریف لائے۔ اور ایک اور بات کہ یہاں آنا، لبوں سے ذکر مصطفیٰ کرنا، نعت اپنے کانوں سے سننا، دل میں مصطفیٰ کی محبت کو بڑھانا، نور ایمان کی شمع کو اور بڑھانا جلانا، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی کام ہے نہیں ہے نا۔ اب آپ کہیں گے حضرت اور بھی کام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بیٹھنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، کاروبار کرنا ہے، روزگار کمانا ہے، روٹی کمانی ہے، بوٹی کمانی ہے نا، کاروبار کرنا ہے نا، نہیں کرنا۔ مگر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ کاروبار ہے، زندگی ہے، مگر یہ سب کیوں ہے؟ کیوں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ ہے تو روٹی بھی ہے اور بوٹی بھی ہے، مصطفیٰ ہے تو بچوں کا گزارا بھی ہے، زندگی چل بھی رہی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، مصطفیٰ دانا ہے تیرا دانا۔ اور اس محفل کو نسبت پھر کس سے ہے؟ اس عظیم شخص، اس عظیم ذات سے ہے جس کے بارے میں حضرت مدنی میاں کہتے ہیں کہ یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ میں کہتا ہوں دین حق اب نہ کسی دور میں رسوا ہوگا۔ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ دین ہم نے بچایا، ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین کے داعی ہیں، دین کے علمبردار ہیں، دین کو ہم پیش کرنے والے ہیں، ہم دین بچانے والے۔ میں نے کہا تو دین کا خادم تو ہو سکتا ہے، دین بچانے کا کام مصطفیٰ نے کر دیا، اور کربلا میں اور کربلا کے بعد اگر دین کو کسی نے بچایا ہے تو حسین ابن علی نے بچایا۔ ہم تو دین کی خدمت کر سکتے ہیں، بچانا ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت اصغر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ڈیسا میں دین بچایا ہے، آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے۔ اب اگر کوئی ٹھیکیدار، کوئی بڑا چودھری بن کے گھومے کہ ہم نے تبلیغ کری، ہم نے سنتیں پھیلائی، تو اسے کہنا کہ کربلا میں حسین گردن نہیں کٹاتے تو یا تیرا باپ بریانی کھانے والی جماعت میں پیدا نہیں ہوتے۔ ہمیں حلوے بھی عطا کیے ہیں، ہمیں جلوے بھی عطا کیے ہیں۔ اہل سنت کو جو یہ جلووں کی بہاریں بخشی ہے، یہ حسین کی نالین کے صدقے میں ملی ہے۔ اور آج کی محفل کو نسبت اسی حسین اعظم سے ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، بس یہ شعر ہی ہے اور میری تقریر یہی ہے۔ اس شعر کو اگر آپ نے سن لیا، اس جذبے میں سنا جو جذبہ حسینیوں کا ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، مہاتما گاندھی جیسا کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر حسین جیسے سپاہی میرے پاس ہوتے تو میں ایک دن میں انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیتا۔ میں نے کہا حسین پاک آپ کی عظمت کو سلام، آپ کو اپنے تو اپنے پرائے بھی مانتے ہیں، اور کائنات میں جہاں پر بھی جسے بھی ہمت ملی ہے، باطل طاقت کے سامنے، باطل ریاست کے سامنے، وہ چاہے سلطنت عثمانیہ ہو، وہ چاہے سلطنت فاطمی ہو، وہ چاہے سلطنت کوئی بھی ہو، جسے باطل کے سامنے ٹکرانے کی طاقت ملی ہے، وہ ذات حسین ابن علی کی ہے۔ غازی ارطغرل نے کہا تھا کہ اگر گردن کٹانے کی بات آئے گی تو کٹا دیں گے، ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے صرف دیکھو مت،
समझो कि वो सिखा क्या रहा है। जब जंग की बात आई तो बात करता है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जब घोड़े पर बैठता है तो कहता है कि अली की जैसी तलवार किसी की नहीं और दुलदुल के जैसा सवार किसी का नहीं। ये बता रहा है, ये सल्तनत उस्मानिया का बादशाह हमें मैसेज दे रहा है कि लोगों, जब जब ताकत की बात आएगी अली और उसका खानदान जरूर याद आएगा। और अगर इतने बैठे हो, अगर हुसैनी जज्बे से सुभान अल्लाह कहोगे ना तो पूरी बस्ती जाग जाएगी। हजरत का इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान रिफाई तशरीफ। माशाअल्लाह। एक और फूल गुलशने बाग़े रिफाइया हजरत पीरजादा सैयद अली रिफाई की आमद हो चुकी है। मैं आपकी सरपरस्ती को अपने लिए दलील बनाकर ये शेर बारगाह इमाम हुसैन में नज़र कर रहा हूँ। तवज्जो है आप लोगों की? अब तवज्जो है तो सारे बैठे हुए हाथ उठाकर कहे लब्बैक या हुसैन। ये वो नारा है कि आशिक अगर डीसा से कहे लब्बैक तो मेरा मौला करबला से कहता है कि तू तो मेरा आशिक है। आज चाहे तादाद कम है शादियों के चक्कर में, मगर उन्होंने शादियों के चक्कर देखे हैं, उन्होंने इश्क हुसैन का चक्कर नहीं देखा। अब शेर सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? अगर सुनना चाहते हैं तो कहे सुभान अल्लाह। जहां है मौत वहां जिंदगी हुसैन से। शायर क्या कह रहा है? जहां है मौत वहां जिंदगी हुसैन से। तो फिर हजरत हुर क्या कर रहे थे? जिंदगी छोड़कर मौत के करीब आए, यजीदी गिरोह छोड़कर हुसैन पाक के कदमों में आए। मैंने कहा यही तो बता रहे हैं कि ये जीना भी कोई जीना है, यजीदी गिरोह में रहकर जीना भी कोई जीना है। अरे हुसैन के कदमों में जान कुर्बान कर दो, रहती दुनिया तक यजीद का नाम लिया जाए या ना जाए, हुर हर वक्त सुन्नियों को याद आता रहेगा। पता क्या चला? ये भी कोई जीना है यजीदियों में। चलो हुसैन के खेमे में चलते हैं, वहां जाकर गर्दन कटाकर जिंदगी पालेंगे। जहां है मौत वहां जिंदगी हुसैन से है। शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है। यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं, यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं। बने भी कैसे जब दोस्ती हुसैन से। यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं। अरे बने भी कैसे जब दोस्ती हुसैन से। क्या समझ में आया? जो हुसैन का मतवाला है वो मर तो सकता है, बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। ये हमेशा याद रखो। करबला से जो मैसेज डिलीवर हुआ, करबला मोहल्ला से जो हमें मैसेज मिला, वो यही मिला कि गर्दन कट जाए, बातिल के हाथ में हाथ नहीं जाए। इसलिए ये हाथ देने से पहले सोच लिया करो कि पीर हुसैनी है या मरवानी है, उसे हुसैन की नियाज से प्यार है या हुसैन की नियाज से चिढ़ता है। अगर हुसैन के जिक्र पर पीर चिढ़ जाए, समझ लो ये पैर तो हो सकता है, ये पीर नहीं हो सकता। हुसैन के जिक्र पर जो चिढ़ जाए वो पैर तो हो सकता है, पीर क्यों? क्यों? जिस सिलसिले में हुसैन नहीं, बैत हराम है, तरीकत फसाद है। जिस सिलसिले में खुशबुए हुसैन नहीं, जिस तरीकत में खुशबुए मार्फत हुसैन नहीं, वो सब कुछ तो हो सकता है, कभी सिलसिला नहीं हो सकता। इसलिए हम उस आस्थाने से वाबस्ता है जिस आस्थाने पर शराबे मार्फते अहले बैत भी पिलाई जाती है और मोहब्बत सहाबा का दर्स भी दिया जाता है। अब आखिरी बात और बहुत जरूरी बात, आप एक बात समझ लो, एक बात समझ लो।
کہ حسین پاک سے محبت یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ بولے بھائی. ایمان. اتنا سارا سن کے خاموش، بابا کو خوش کر دیا آپ خاموش نہیں، مل کر بولے کیا ہے ایمان؟ حسین پاک سے محبت ایمان. اچھا ایمان کیوں ہے یہ سمجھ لو. آقا کریم کی حدیث مبارکہ کہ مجھے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، حتیٰ کہ اپنی ذات سے زیادہ چاہو گے تو مومن کہلاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار عمر کو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عمر جب تک تو مجھے اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہے گا مومن نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیا آپ نے. میسج کیا ملا اس حدیث سے؟ کہ سرکار دو عالم پر اپنی جان، مال، عزت و آبرو سے بڑھ کر عشق کرنا یہ ایمان ہے. اب وہی آقا جب یہ کہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس پر یہ واجب ہے نہیں فرض ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ میرے در پر آنا ہو تو حسین کے دروازے سے آنا ہوگا. جب حسین کے دروازے سے آئے گا تو حسین و منی کامل ہو جائے گی اور عشق رسالت پورا ہو جائے گا. جب حسین کے دروازے سے آئے گا نا تو نور عشق حسین لے کر جب بارگاہ رسالت میں آئے گا تو آقا فرمائیں گے کہ اے میرے غلام، تیرے چہرے پر میری آل کی محبت کا نور ہے، تو میرا سچا غلام ہے. اور کوئی یہ کہے کہ حسین کو چھوڑ کر مصطفیٰ ملے، جھوٹا ہے، باطل ہے، گمراہ ہے، خنزیر ہے میری نزدیک. علی کو چھوڑ کر مصطفیٰ ملے نہیں، فاطمہ زہرا کو چھوڑ کر مصطفیٰ ملے نہیں. کیوں؟ کیونکہ بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ پانچ تن تو ہے مگر جان تو ایک ہی ہے. آقا نے فرمایا حسن مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. میں نے کہا سرکار جب سبھی آپ سے ہے تو آپ ہی ہیں نا، ذات تو آپ کی ہے، جلوے الگ الگ ہیں، چہرے. میں نے آپ کو سنا ہے نا سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہے کہ ہم نے جب کبھی مصطفیٰ کو، جب کبھی سیدہ زہرا کو دیکھا، آپ کا چلنا، بیٹھنا، بولنا سب ہو بہو سرکار دو عالم کی طرح. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ چہرہ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا ہوتا تھا، جلوہ محمد عربی کا ہوتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو محبت والا بنائے اور ایسا عشق والا بنائے کہ جب حشر کے میدان میں اٹھے تو میں اہل محشر کہے دیکھو حسین کے دیوانے آ رہے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ حسین کا محب ہے، یہ حسین سے پیار کرنے والا ہے. جب غوث پاک کا دھوبی غوث پاک کی محبت میں چھٹ سکتا ہے تو میں حسین کی نیاز دلا کر، حسین کا شربت پلا کر، علی کی نیاز دلا کر، علی سے پیار کر کے اپنی قبر میں بھی چھوٹوں گا، حشر کے میدان میں بھی چھوٹوں گا. غوث جلی میرا غوث جلی آل ہے، مولا علی ان کا باپ ہے. اب غوث کے نام پر سنیوں کو بہکانے والوں غوث جلی بھی لات ماریں گے جب تک عشق مولا علی نہیں لاؤ گے. باپ کی محبت کے میرے باپ کو کوئی برا کہے میں کبھی اس کو نہیں چاہ سکتا. غوث پاک یا غوث یارے، میں نے کہا غوث اعظم میرے مرشد غوث اعظم سے پوچھ اولاد کس کی ہے؟ کیا؟ انا الحسنی والمخدا مقام، میں حسنی ہوں. میں نے کہا غوث اعظم آپ نے بتا دیا کہ اب حسن و حسین کے بغیر غوث جلی کی بارگاہ میں آؤ گے کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کا بیٹا ہے ان بزرگوں سے پیار نہیں کرو گے تو پھر بیٹا کب راضی ہوگا؟ اور بھائی ایک سیدھی سی بات ہے، بابو چاچا کو مجھے خوش کرنا ہے، بیٹھیں گے میرے پاس اور کہیں گے آپ کے ابا بڑے نیک ہیں، آپ کے بڑے ابا حضور بھائی جان آہا کیا بات ہے ان کی، میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ جو خوش نہیں ہوگا وہ نالائق بیٹا ہے. یہ بتا دوں میں آپ، سرکار
جمال ملت علی رحمہ کا جب بھی تصور آتا ہے تو آپ کے فرزندگان کو جب دیکھتے ہیں، ہم شہزادگان کو دیکھتے ہیں، حضور فیاض ملت اور پیرزادہ سید علی رفاعی، تو آپ کی شکلیں ہیں جلوہ حضرت جمال ملت کا ہے۔ اور یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ باپ کی جب تعریف ہو بچے خوش ہوتے ہیں۔ اور بھائی آپ کے یہاں پر جب کوئی مانگنے آتا ہے مسکین غریب تو کیا کہتا ہے؟ اے مائی بچے کے نام پہ دے دے، کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ تو پھر آؤ نا بارگاہ مصطفیٰ میں، مصطفیٰ اپنی آل کا صدقہ دے دیجیے۔ بھائی پڑوسی کا کوئی نہیں مانگتا، مجھ سے اگر کوئی کہے نا کہ بلال کا دے دو گلزار کا، میں نہیں دوں گا، دونوں ہی پڑوسی ہے مگر نہیں دوں گا۔ کیوں؟ پڑوسی ہے۔ اور وہ آ کر کہے کہ اپنی بیٹی سکینہ کا دے دو، اپنی بچی زینب کا دے دو، جتنے ہیں سب دے دوں گا۔ جب بات بچوں کی آتی ہے تو غیرت مند باپ کبھی ہاتھ خالی نہیں بھیجتا۔ اس لیے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ جب بھی بارگاہ رسالت میں عرض کرو وسیلہ لو سیدہ زہرا کا، حسن و حسین کا، مصطفیٰ کی آل ہے، اور آل کا وسیلہ کبھی میرے حبیب نے نہیں ٹالا۔ مانگنے کا سلیقہ سے آئیے ہم سید علی رفاعی سرکار کی حاضری میں دعوت خطاب حضرت پیرزادہ سید محمد علی بابا کو دیتے ہیں نعرے کے ساتھ۔ کیسا نعرہ لگاؤ گے؟ اچھا لگاؤ گے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، فیضان سرکار امام حسین، فیضان سرکار